ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ عفو و درگزر کی اہمیت کو تھوڑا تفصیلاً بیان کیجیے گا تاکہ رہنمائی ہو سکے ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کی اہمیت اور افادیت اور فضیلت تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ عفو و درگزر یہ اعلیٰ اخلاق کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے. بے شک. اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اخلاق اچھے ہوں اور لوگ میرے رویوں کی، میرے سلوک سے لوگ متاثر ہوں، تو اس کے لیے پھر عفو اور درگزر کرنا یہ بنیادی اور ضروری ہے. اس لیے کہ اس کی اہمیت اور افادیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ دیکھیں جس وقت اصل بنیادی چیز تو یہ ہے نا کہ آپ ذرا سمجھیے اس بات کو کہ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو اذیت دی، تکلیف دی کسی طرح، ٹھیک، تو اس وقت انسانی فطرت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انتقام کی آگ میں چونکہ اس کے اندر بڑھ جاتی ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں انتقام. اب عفو اور درگزر کا یہ پہلو یاد رکھیے گا اور یہ سمجھنے والی بات ہے. عفو اور درگزر اس کو نہیں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر چونکہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ چونکہ مجھ پر دسترسی نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے معاف، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کی مجبوری ہے. اس کو عفو اور درگزر نہیں کہتے. عفو اور درگزر یہ ہیں کہ اختیارات موجود ہیں، آپ چاہیں تو انتقام لیں، آپ چاہیں تو کسی سے اپنا بدلہ لیں، لیکن چونکہ آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ ہوتا کب ہے؟ ہوتا بھی اس وقت ہے کہ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا بنیادی طور پر دیکھیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، وہ عفو فرماتا ہے، وہ درگزر فرماتا ہے، وہ مہربانی فرماتا ہے، اور وہ ایسا کریم ہے. یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اس کے کرم کی اگر آپ اندازہ ہے. ایک عربی، ایک بدوی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ کل قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حساب تو اللہ تعالیٰ لے گا. میں نے کہا جی جب حساب بولے گا تو پھر ہم بخشے گے، پھر ہم بخشے گئے. کتنے بڑے گناہ ہم نے کیوں نہیں کیے، پھر ہم بخشے گئے. حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا جی وہ کریم ہے. سبحان اللہ. اور کریموں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مجرم کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کو معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جب اس نے یہ جملہ کہا اور وہ چل پڑا تو جہاں تک وہ جا رہا تھا تو حضور سے دیکھ رہے تھے اور سرکار فرما رہے تھے کہ تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بے شک. سبحان اللہ. اس نے میرے رب کو پہچان لیا. بے شک. تحقیق میرے رب کو اس نے پہچان لیا. بے شک. چونکہ کریم کہتے ہی اس کو ہے، کرم کرنا ہی اسی معنی میں ہے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور آپ اس کے ساتھ دیکھیں. حضرت سیدنا امام حسین کے حوالے سے روایت آتی ہے کہ مہمان کچھ آئے اور بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے غلام ان کے لیے کچھ کھانا مشروبات لے کے آئے تو غلام سے بے احتیاطی میں برتن زمین پہ گر گیا، برتن بھی ٹوٹ گیا، وہ چیز بھی ضائع ہو گئی. تو امام حسین نے تھوڑی سی جلال کی نظر سے دیکھا جائے تو ظاہر بات ہے کہ حسین کا غلام ہو تو پھر اس کی شان بھی کیا ہوگی. اس نے جب امام حسین کے چہرہ اقدس پہ جلال دیکھا تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. وہی اللہ والوں کی صفت تو یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. بے شک. اب جب یہ جملہ حضرت امام حسین نے سنا تو آپ کے چہرہ اقدس پہ جلال کے بجائے مسکراہٹ آ گئی. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ دریائے رحمت جوش میں ہے. تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کے اس نے اگلی بات کہی والعافین عن الناس. ان کی صفت صرف یہی نہیں ہے کہ غصہ پی جاتے ہیں، ان کی صفت یہ بھی کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. بے شک. ان کی غلطیاں، ان کی کمزوریاں، ان کی کوتاہیاں وہ معاف کرتے رہتے ہیں. بے شک.
حضرت سیدنا امام حسین آپ نے فرمایا کہ جا ہم نے تجھے معاف کر دیا. اس نے اگلا جو جملہ کہا اس نے کہا کہ صرف معاف ہی نہیں کرتے ہیں واللہ یحب المحسنین. جو معاف کرتے ہیں نا تو آپ جب کسی کو معاف کریں گے تو آپ نے اس پر احسان کر دی. ٹھیک ہے جی. فرمایا واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. امام حسین نے فرمایا جہاں ہم نے تجھے عذاب کر دیا. سبحان اللہ. یعنی یہ ہے عفو. عفو کی کیفیت یہ ہے کہ جس وقت کوئی بھی شخص کسی بھی طرح اور خاص طور پر یہ مبارک مہینہ ہے رمضان شریف کا اور آپ نے عفو اور درگزر کا موضوع آپ کے گھر میں اگر ہمارے جو ناظرین اور سامعین سن رہے ہیں تو اس بات کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ کے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے, کوئی ملازم ہے, کوئی آیا ہے, وہ کام کر رہے ہیں, وہ انسان ہے, ان کا روزہ ہے. بے شک کبھی وہ کھانا بنا رہے ہیں تو اس کھانے کے اندر نمک بھی زیادہ ہو سکتا ہے, ایسا ہی ہے. بالکل یہی بات ہے. کبھی انہوں نے کپڑے استری کیے بے احتیاطی سے, چونکہ استری گرم تھی, آپ کے کپڑے جل گئے وغیرہ. تو صفت یہی ہونی چاہیے اور یہ مقدس مہینے کی درس بھی یہی ہے عفو اور درگزر کرنا, کیونکہ وہ بھی آپ کی طرح انسان سے ہو جاتا ہے, اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے. اور جس وقت انسان عفو اور درگزر کرتا ہے, یہ پہلو اختیار کر لیتا ہے, تو جس طرح کے مفتی صاحب نے فرمایا ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ انتقام لینے سے, بدلہ لینے سے آپ کو قلبی وہ راحت اور سکون نصیب نہیں ہوگا جو کہ آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ جو سکون آپ کو عطا کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. ناظرین, معاف کرنا, درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کی پاک صفات میں سے ایک صفت ہے. اب دنیاوی معاملات کے اندر ہم سے جانے انجانے میں ہم سے بھی کئی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں, اور ہمارے جاننے والوں میں سے بھی, ہمارے اہل و عیال میں سے, ہمارے دوست احباب میں سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں. انسان خطا کا پتلا ہے, انسان کے اندر خطا کی ایک وہ جو ہے, انسان کے اندر خطا پائی جاتی ہے. اب انسان سے غلطی ہو گئی, انسان سے خطا ہو گئی, اب افضل عمل یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے, کیونکہ میرا کریم رب, میرا رحمان رب بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. ہم دن میں کئی ایسے حکم جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر صادر فرمائے ہیں ہم بجا نہیں لاتے, اس کے باوجود جب ہم اپنے کریم, اپنے رحمان رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم سے روزمرہ کے معاملات کے اندر غلطیاں ہو جائیں, غلطیاں سرزد ہم سے ہو جائیں یا ہمارے جاننے والوں میں سے ہو جائیں, تو کوشش کریں کہ اگر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو ان کو معاف کریں. باتیں دلوں کے اندر رکھنے سے کدورتیں اور نفرتیں بڑھتی ہیں, جبکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کو معاف کرنے سے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. آپ کی طرف آتا ہوں, معاف کرنا کیوں ضروری ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں, اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی صفت تھی کہ آپ علیہ السلام معاف فرما دیا کرتے ہیں, اور حضور علیہ السلام گلیوں میں شور کرنے والے نہیں تھے, اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں تھے, بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, جلیل القدر صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال رسول اللہ کی بارگاہ میں رہا, کبھی بھی حضور علیہ السلام نے مجھے چھڑکا بھی نہیں. ٹھیک ہے, اگر چاہتے تو حضور علیہ السلام آقا ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ان کے غلام ہیں, اور آقا اپنے غلام کو کسی وجہ سے, ٹھیک ہے, بسوں کا سمجھایا کرتا ہے, ٹھیک ہے, سختی انداز میں, سختی سے, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے کبھی بھی چھڑکا نہیں. اچھا, یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کرنا میں بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں. جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری نمازیں قضا ہو گئی, معاف کر دینا, روزے ہم سے چھوٹ گئے, ہمیں معاف کر دینا, ہم پر زکوٰۃ لازم تھی ہم نہیں دے سکے, معاف کر دینا. تو صرف معافی نہیں ہے, بلکہ جو آپ نے نہیں کیا آپ نے ان کو کرنا بھی ہے. جیسے نمازیں چھوڑ دی ہے تو اب نمازوں کو پڑھنا بھی ہے. بے شک رمضان شریف کے فرض روزے آپ نے چھوڑ دیے تو بعد میں آپ نے رکھنے بھی ہیں. زکوٰۃ نہیں دے سکے, ٹھیک ہے, اب کسی نے سمجھایا, اللہ کا خوف آ گیا, اللہ سے معافی مانگی, تو اب آپ نے وہ زکوٰۃ دینی بھی ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف آپ معاف کروا لیں اور آپ کہیں جناب بس اب معافی ہو گئی, پچھلی عبادات نہیں وہ آپ کو ادا کرنی پڑیں گی. ایسے یہ بات یاد رکھیں کہ بسوں اوقات ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی بہنوں کی جائیداد کھا جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. یا وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان سے معاف کروا لینی ہے. بھائی کیوں معاف کروا لینی ہے؟ جس طرح بیٹے کا حصہ ہے اس طرح بیٹی کا حصہ ہے, جس طرح بھائی کا حصہ ہے اس طرح بہن کا بھی حصہ ہے. تو اگر آپ بلا اجازت شرعی کوئی بھی اس طرح کا کام کریں گے تو آپ کی شرعی گرفت ہوگی. ٹھیک ہے. تو بہنیں اگر خود دیکھیں معاف کرتی ہیں, کوئی بہن اچھی جگہ شادی ہو گئی, اس کے جو ہے وہ مال و دولت اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں, بھائی غریب ہیں وہ دے دیتی ہے خوشی سے, چلے میں دیتی ہوں, اپنی وراثت بھائی کو معاف کرتی ہوں, وہ ایک الگ چیز. لیکن بھائی جان بوجھ کر معاف کروائیں نہیں, آپ معاف کریں نہیں تو ہم ناراض ہو جائیں گے. اور بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ آپ ظلم کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا بھائی نہیں ہے بلکہ خونخوار درندہ ہے. تو اگر مثال کے طور پہ بھائی کو احساس ہو گیا کہ میں نے اپنی بہن کا حق مارا تھا, ٹھیک ہے, وراثت میں اس کو نہیں دیا, اب کسی نے سمجھایا, تو بہن کہتی ہے کہ چلو میں معاف کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اور اب بہن نے معاف تو کیا, لیکن جب تک وہ اپنی بہن کا حق ادا نہیں کرے گا تب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہی رہے گا. معاف کرنے کے باوجود معاف یعنی حق کھا لیا, یہ میں کہہ رہا ہوں. جی جی, بھائی جو ہے وہ معاف کر رہا ہے, سوری بہن معاف کر رہی ہے, لیکن بہن نے اس نے جو حق نہیں دیا اس کو معاف کر رہی ہے. حق جو دینا ہے اس چیز کو معاف نہیں کیا. ٹھیک ہے. یعنی حق آپ نے دینا, اگر بہن کہتی ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کی غلطیوں کو بھی معاف کیا, جو آپ نے میرا حق لیا, اور جو میرا حق بنتا ہے وہ بھی میں آپ کو معاف کرتی ہوں, تو الگ چیز ہے. لیکن جتنے دوران اس نے اپنی بہن کو, یا کسی بھی شخص کا, صرف بہن کی بات نہیں ہے, کسی نے بھی کسی کا حق مارا, چاہے وہ ذرہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ سوئی ہی کیوں نہ ہو, بعد میں جب اسے خوف, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف لاحق ہو گیا, تو اس سے اللہ سے بھی معافی مانگے, اس بندے سے بھی معافی مانگے, پھر جو اس کا حق لیا ہے, ٹھیک ہے, چاہے گاڑی ہے یا زمین غصب کی ہے, پھر وہ اس کو واپس بھی کرے, تب کمپلیٹلی طور پر وہ جو ہے وہ اس چیز سے نکل جائے گا. ہاں اگر وہ سامنے والا کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں یہ چیز بھی معاف کر دی, یعنی زمین پہ اگر قبضہ کیا تھا, میں کہا چلو میں نے یہ بھی معاف کر دی, وہ الگ بات ہے. ورنہ جب تک معافی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ادا نہیں کرے گا تب تک مکمل طور پر یہ معافی نہیں ہوگی. تو معاف کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ہم اس کو معاف کریں گے, فرمایا کہ تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا. تو معافی کی جو عادت ہوتی ہے نرم دلوں کا, نرم دل لوگوں کا یہ خاصہ ہے, لہٰذا معاف کرنے کی عادت اپنائیں, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. شاہ صاحب, انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی, ہمارے معاشرے کے اندر یہ پائی جاتی ہے, تھوڑی سی اس ٹاپک سے ریلیونٹ نہیں ہے لیکن رہنمائی ہو جائے گی دیکھنے اور سننے والوں کی, کہ جب وراثت کے حق کی بات آتی ہے نا, اور بھائی بہن آمنے سامنے آ جاتے ہیں, تو بھائی کوشش کرتے ہیں, معاشرے کا بڑا تلخ حقیقت بھی ہے اور المیہ بھی ہے, بہن کا حق مار لیتے ہیں. اب جب بہن کا حق مار لیا, یہ وراثت کی ایک سائڈ. اب دوسری سائڈ پہ وراثت جب والدہ کا حصہ آتا ہے اپنے ننیال نانکا سائڈ پہ, تو تب وہ حق لینے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں, کورٹوں کچہریوں میں جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, تب ان کو حق یاد آ جاتا ہے. لیکن جب اپنی بہن کو اپنی وراثت میں سے حق دینا ہے تو تب حق نہیں یاد آتا, تب نہ کورٹ کچہری کی طرف جانے دیتے ہیں, تب بلکہ ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, میں گھر میں داخلہ منع کر دوں گا. تو یہ تھوڑا بتائیں کہ اس بارے میں بھی تو اللہ نے پوچھ کرنی ہے. جی, گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اس بات سے مجھے ایک حدیث یاد آئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علامات میں سے ایک چیز سرکار نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے حق کو حق ہی نہیں سمجھے گا. بے شک. تو صحابہ نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر حضور نے فرمایا پھر اس طرح ہے کہ جس نے حق لینا ہے نا تو پھر اللہ سے مانگے. حضور علیہ السلام سے فرض کی حضور جو دینا ہے, فرمایا جو تم نے دینا ہے وہ دو, جس کا حق دینا ہے وہ دو, اپنے ذمہ سے اتارو, لیکن جس سے لینا ہے تو اس سے توقع نہ, وہ رب سے مانگو. یعنی ایسا سنگدل زمانہ آئے گا. وہ آج کا اور حضور کے اس فرمان کو دیکھیں اور آپ کی اس بات کو اگر دیکھا جائے تو بات حقیقت طور پر یہی ہے. اور بنیادی چیز یہ ہے, سب سے بڑا المیہ یہ ہے, سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نفس کے تابع دار ہیں, اللہ کے اور اس کے رسول کے تابع دار نہیں ہیں. اگر ہم اللہ اور رسول کے تابع دار ہوتے تو جہاں اللہ رسول نے دینے کا حکم دیا ہے وہاں دیں, اور جہاں لینے کا حکم دیا ہے تو وہاں لیں. تو جہاں دینے کا حکم ہے اس وقت ہمارا دل چونکہ تنگ ہو جائے اور ہماری طبیعت ایسی ہو جائے. میں شاید بات لمبی نہ ہو جائے, میں ایک مختصر طور پہ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے
फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वजूद की जिस वक्त कोई भाई अपने बहन की विरासत को जिस वक्त वो नहीं देता और उसके हक को जिस वक्त वो नहीं देता, तो फरमाया कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक शख्स फौत हुआ, उसको किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, और ख्वाब में जिस वक्त देखा तो ख्वाब की कैफियत उसकी ये थी कि वो अंगारों में जल रहा है, उस वक्त अंगारों में जल रहा है, और जब देखा गया तो उसकी बहन जो है वो उस आग को तेज कर रही है। जब वो बेदार हुए तो उन्होंने उनसे पूछा, सवाल किया कि भाई आप अपने भाई के साथ क्या शुरू कर रहे? उसने कहा जी मैंने क्या शुरू करना है, उसने मेरा हक नहीं दिया था, इसी वजह से मैं नाराज हूँ उससे। उन्होंने कहा कि मैंने तो उसको इस हालत में देखा है, अगर तुम उसको माफ़ कर दो तो अल्लाह ताला उस पर तखफीफ कर दें, आसानी कर दें, अल्लाह ताला मेहरबानी कर दें। याद रखिएगा जिन लोगों ने, और ये कुरान करीम ने उनको जुल्म के ज़ुमरे में करार दिया है, जो लोग हकीकी वारिसीन को महरूम करते हैं विरासत से, वो जालिम हैं। कुरान ने उनको जालिम करार दिया कि वो जालिम है वो लोग कि जो अल्लाह ताला का दिया हुआ हक उनको नहीं देते हैं। ये तो चूंकि रब ने दिया ना, ये मैंने नहीं दिया, आपने दी, ये दूसरे ने नहीं दिया, ये तो अल्लाह ताला का दिया हुआ है। और अगली बात यह है कि विरासत होती किस में है? विरासत तो उस बाप के तरके में है ना, जो आपका भी बाप है, मेरा भी बाप है, और मेरे बहन का और आपके बहन का भी बाप वही है। ऐसा ही है जी, बाप तो वही है, बाप वही है, तो तरका तो उसी का आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। माँ के तरके से अगर आ रहा है तो वो माँ भी वही है, बेशक। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने तो, क्योंकि या तो ये होता है ना कि आपसे कोई मखसूस तौर पर दिया जाता, वो तो है नहीं है, वो तो उस तरके में से जिसमें से आप ले रहे हैं, उसी तरह उसको भी अल्लाह ताला ने हक दिया है। और ये अलग बात है कि आप मर्द हैं तो आपको अल्लाह ताला ने ज्यादा दिया है, वो औरत है तो उसको अल्लाह ताला ने कम दर्जा दिया है, लेकिन चूंकि देने वाला तो अल्लाह ताला की जात है। तो लिहाजा ये चीज बुनियादी तौर पर ये अपने गिरबान में झांकनी चाहिए कि आज अगर बिलफर्ज तकदीर आप अपनी बहन का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, आप अपनी बेटी का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप अपनी माँ का हिस्सा किस तरह मांग रहे हैं, किस बुनियाद पर? बेशक ऐसा ही है। ठीक है जी, ये तो इंतहाई चूंकि एक अजीब बात है, जाहिर बात है कि बुनियादी तौर पर चीज ये है। और खास तौर पर एक बात मैं ये अर्ज कर देता हूँ, अगर जी बात आप जो अफवाह का पहलू है ना, ये याद रखिएगा, अफवाह का पहलू ये है कि आपने मुझसे ज्यादती की या मैंने आपसे ज्यादती की, और जिससे ज्यादती हुई वो माफ करे। ये बहुत जरूरी बात है, वरना माफी नहीं है। लोग अफवाह इसको कहते हैं, बुनियादी तौर पर चीज ये है, अफवाह कहते हैं किसको है कि जिसके साथ ज्यादती हुई वो माफ करें, लेकिन माफ किस तरह करें? वो खुद माफ करें, उसने सलूक के साथ माफ करें। ये नहीं कि डरा धमका करके जी मैंने माफ कर दिया, इस तरह नहीं है। अच्छा जी मैं आपको उम्रे पर लेकर के जाऊंगी, आप अपना हक मुझे माफ कर दें, हमारे माशरे में इस तरह है। ऐसा बिल्कुल इसी तरह जायदाद बेची और बहन को कहती है जी तैयारी करें जी आपको उम्रे में लेकर के जा रहे हैं, उससे उसका हक अदा नहीं होगा। ठीक है जी, वो अफवाह के जुमरे में नहीं आता है, उसी के पैसों की जमीन बेच के वो उसी की जुमरे में नहीं आता। ऐसा ही है। अफवाह के जुमरे में ये आता है कि बिलफर्ज तकदीर एक शख्स ने आपको सताया, आपको अजियत दी, आपको तकलीफ दी, आपको परेशान किया, आपको चूंकि, और फिर आपने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और अपने हुस्न सलूक से उसको माफ कर दिया है, इसको अफवा और दरगुजर कहते हैं। यहाँ पर चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सहर अंगेज़ गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा।